السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے 10 سال ہو گئے تھے ملازمت کرتے ہوئے، اور 10 سالہ ملازمت کے مشکل راہوں سے گزر کر 10 سال بعد میری ترقی ہو گئی تھی۔ ترقی ملتے ہی دوسرے شہر میں میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ یہ اجنبی شہر جہاں مجھے کوئی جانتا تک نہیں ہے، مجھے اکیلے بندے کو وہاں کوئی کیسے رکھے گا؟ اگر کہیں کوئی کمرہ کرائے پر مل بھی جاتا ہے تو آج کل کمروں کے کرائے کون سے بھلا کم ہیں؟ پھر کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا۔ میں باہر سے کھانے نہیں کھا سکتا۔ پہلے ہی 4 سال سے باہر کے کھانے کھا کھا کر میری صحت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اب مجھے تلاش تھی تو کسی ایسے گھر کی جہاں رہنے کے لیے کمرہ کرائے پر مل جائے، اور ساتھ ہی کہیں سے گھر کے کھانے پینے کا انتظام بھی چلتا رہے۔ آفس کے ایک ساتھی کی مدد سے مجھے نئے شہر میں کمرہ تو مل گیا تھا، لیکن میں ابھی بھی اندر سے بہت خائف تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ کوئی 4 ماہ کی بات ہوتی تو میں دل پر پتھر رکھ کر سب برداشت کر لیتا، لیکن یہاں تو معاملہ ساری زندگی کا تھا۔ اب مجھے مستقل اسی شہر میں رہنا تھا اور اسی شہر کے لوگوں کو اپنا ماننا تھا۔ جس گھر میں مجھے کمرہ ملا، میں اس گھر کی بلائی منزل پر رہتا تھا۔ گھر کے نچلے حصے میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھیں۔ جب میں اپنے ساتھی کے ساتھ نئے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گھر کی بیرونی طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو سیدھی بلائی منزل تک جاتی تھیں۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہے، کسی کو بھی میرے شب و روز کے معمول کا اور وقت بے وقت گھر آنے جانے کا علم نہیں ہوگا۔ میں بہت آدم بیزار سا انسان تھا۔ میں نے شہر میں آ کر یہی سوچا تھا کہ میں یہاں کسی سے زیادہ سلام دعا نہیں رکھوں گا، بس اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ میرا ساتھی کمرے کی چابی میرے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ میں کمرہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ کھڑکی سے روشنی بھی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی اور پردے بھی ہٹا دیے تھے۔ سامنے کا منظر بھی انتہائی دلکش تھا۔ یہاں سے گھر کے اندر بنایا گیا چھوٹا سا لان واضح نظر آتا تھا۔ میں نے اپنا سامان کھولا اور کپڑے نکال کر الماری میں رکھ دیے۔ کتابیں بیڈ کے ساتھ رکھے میز پر سجا دی، اور سونے سے پہلے لائٹ آف کرنا ہی والا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس دخل اندازی پر جھنجھلا گیا۔ یہ وقت میرے آرام کا تھا۔ میں بہت تھک گیا تھا اور اس وقت بیڈ پر لیٹ کر نیند کی گہری وادیوں میں کھو جانا چاہتا تھا، لیکن اس بے وقت کی دخل اندازی نے میرا سکون غارت کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک بزرگ خاتون کو موجود پایا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی میں یہ پہچان گیا کہ یہی بزرگ خاتون ہی اس گھر کی مالک ہیں۔ میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے اور کھانے پینے کے دیگر لوازمات موجود تھے۔ انہوں نے ٹرے میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، بیٹا میں یہ تمہارے لیے لائی ہوں، کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں رکھی ہوئی واحد کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد سوال و جواب کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اللہ کی پناہ میں ہر سوال کا جواب دے کر سوچتا کہ شاید یہ آخری سوال ہوگا، لیکن آخری سوال کے ساتھ ہی وہ اگلا سوال شروع کر دیتی تھی۔ میرے ہر جواب کے ساتھ وہ اپنی گزشتہ حیات کا کوئی بھی قصہ یاد کرنا شروع ہو جاتی، اور مجھے چاروں ناچار وہ سب سننا پڑ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی فضول باتوں کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگی تو مروتاً میں بھی انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ میں پہلے ہی ان کی بے سروپا باتیں سن چکا تھا، مزید کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں خود کو ہی کوستا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خواہ مخواہ اتنا وقت فضول باتوں میں صرف کیا، بھلا میرے سامنے زمانے وسطی کے قصے سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نیند کی وادی میں جانے سے قبل میری آخری خود کلامی یہ تھی، آئندہ میں ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا، بس سلام دعا کر کے نکل لوں گا۔ اس کے بعد میں معمول کے مطابق آفس جانے لگا۔ جیسے ہی ہر روز صبح سویرے تیار ہو کر نکلتا، ان سے سامنا ہوتا تو مجھے ہر وقت پند و نصیحت کی پوٹلیاں تھماتی رہتی۔ یہ ایسے نہیں کرنا، یہ ویسے نہیں کرنا، یہ مت کھاؤ، رات گئے تک باہر مت رہو، یہ نہیں پہننا، وہ نہیں پہننا۔ میں چند دن تو ان کی یہ سب باتیں اور روک ٹوک پہ یہ سب سوچ کر برداشت کرتا رہا کہ شاید وہ اپنے بچوں سے دور ہیں، تو اس لیے مجھ میں اپنے بچوں کا عکس تلاش کرتی ہیں اور مجھے اسی وجہ سے روک ٹوک کرتی ہیں۔ جب میرے ہر کام میں ان کی مداخلت حد سے بڑھنے لگی تو میں نے ان کا سامنا نہ کرنے اور ان سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں صبح سویرے سے نکلتا اور رات گئے ہی گھر لوٹتا۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ ان سے میرا سامنا ہی نہ ہو۔ کسی دن اگر میں جلدی گھر واپس آ جاتا تو وہ میری منتظر ہوتی
کمرہ حسب معمول صاف ستھرا اور کھانا تازہ ملتا۔ وہ جو بزرگ خاتون بنا کر دیتی تھیں، کھانے کے ساتھ ان کی نصیحتوں کی پٹاری بھی کھل جاتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں جلد آفس جانے کا بہانہ بنا کر نکل جاتا اور کام کے بہانے تاخیر سے لوٹتا۔ میں اپنے ذہن میں یہی خیال کرتا کہ دیر سے گھر جاؤں گا تب تک وہ سو چکی ہوں گی، مجھ سے کوئی سوال جواب کرنے والا اور پند و نصیحت کی پٹاری ہاتھ میں تھمانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں شاداں و فرحاں گھر لوٹتا کہ اس وقت تو یقیناً وہ سو رہی ہوں گی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا جتنی بھی تاخیر سے آتا بزرگ خاتون کو جاگتا ہوا پاتا۔ شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ بلائی منزل پر جاتے ہوئے وہ مجھے دیکھتی، ان کے پریشان چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ جاتی تو میں ان بزرگ خاتون سے کنی کتراتا تھا۔ عید تہوار پر میری پسند کے پکوان بنا کر مجھے کھلاتی تھیں، اور کئی بار تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نکل آتے تھے۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ ان کو اپنے بیٹوں کی یاد ستا رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک بار ناشتہ بلائی منظر پر نہ آیا۔ میں بھی کچھ کہے سنے بغیر جلدی سے آفس پہنچ گیا۔ میں سارا دن یہی سوچتا رہا، آج کتنا سکون ہے، کوئی نصیحت سننے کو نہیں ملی، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن اندر ہی اندر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک بے نام سی بے چینی سارے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ شام کو جب گھر لوٹا تو کوئی آواز سنائی نہ دی، اور نہ ہی اپنے انتظار میں بزرگ خاتون کو ٹہلتے پایا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور یہی سمجھتا رہا بزرگ خاتون سو گئی ہوں گی۔ اگلے روز بھی جب ناشتہ نہیں آیا تو پریشانی سی ہونے لگ گئی، لیکن میں چونکہ کبھی بھی بزرگ خاتون کے پاس نہیں گیا تھا، ایک جھجک سی مانے تھی، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر آفس چلا گیا۔ سارا دن بزرگ خاتون کا خیال ستاتا رہا۔ آفس سے جلدی گھر کے لیے نکلا اور یہی سوچتا رہا، شاید بزرگ خاتون مجھ سے ناراض ہیں، جلدی گھر جاؤں گا تو راضی ہو جائیں گی۔ گھر آیا تو میری بائک کی آواز سن کر جب انہوں نے باہر نہیں دیکھا تو پریشانی بڑھ گئی۔ میں ان کے پورشن میں داخل ہو گیا، انہیں آوازیں دیتا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا بزرگ خاتون کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، وہ درد اور تکلیف سے کرا رہی ہیں۔ میں فوراً ان کو ہسپتال لے گیا۔ کوئی اور ہوتا تو یہ مہربانی ہرگز نہ کرتا، لیکن اس بزرگ خاتون سے مجھے اس وقت بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا انہیں فالج ہوا ہے، اور ساتھ ہی ان کی آواز بھی چلی گئی ہے، اب یہ کبھی بات نہیں کر پائیں گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے آسمان میرے سر پہ آ گرا ہو، میرے قدموں تلے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا مجھے نصیحتیں کرنے والی، مجھے روک ٹوک کرنے والی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی؟ میں نے خود کلامی کی۔ میں بے خیالی میں خود ہی سے کئی سوال کرتا رہا اور خود ہی ان کے جوابات دے کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں تو ان کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک سے بہت تنگ تھا۔ تو اب جب ڈانٹنے والی زبان خاموش ہو گئی تھی تو میرا دل خون کے آنسو کیوں رو رہا تھا؟ میں جو زندگی میں ایک مرتبہ اپنی سگی ماں کی موت پر رویا تھا، نہ جانے کیوں آج کسی اور ماں جیسی خاتون کے لیے آنسو کیوں بہا رہا تھا۔ ان کا 3-4 روز ہسپتال میں علاج ہوتا رہا۔ میں آفس سے چھٹی لے کر ان کے پاس رہتا تھا۔ ان کے بیٹے کو فون کر کے پیغام دے دیا، مگر کوئی حال تک پوچھنے نہ آ گیا۔ بزرگ خاتون کی آنکھیں بار بار ہسپتال کے کمرے تک جاتی تھیں اور بے مراد لوٹ آتی تھیں۔ شاید وہ اپنی اولاد کی منتظر تھیں۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں انہیں گھر لے آیا اور ساتھ ایک خاتون کا انتظام کر دیا جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ بزرگ خاتون کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ میں بہت کوشش کر کے انہیں کھانا کھلاتا تھا، ان کی دوائی کا خاص خیال رکھتا تھا۔ بزرگ خاتون تھی جن کی نصیحتوں سے میں تنگ تھا، اب ان کی آواز سننے کو میں ترس گیا تھا۔ ان کے منہ سے لفظ بیٹا سننا چاہتا تھا، مگر بے سود۔ بزرگ خاتون دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کی خالی و ویران آنکھوں میں جھانکتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ جینے کی چاہ میں چھوڑ چکی ہیں۔ انسان تب تک زندہ رہتا ہے جب تک اس میں جینے کی لگن موجود رہتی ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر جینے کی خواہش ختم ہوئی، وہ بھر بھری مٹی بن جاتا ہے۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس بھر بھری مٹی کی دیوار کو مٹی میں ملاتا چلا جاتا ہے۔ آفس میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ پہلے میں جان بوجھ کر تاخیر کرتا تھا، اب گھر جلدی جانے کی کوشش میں ہوتا تھا۔ وقت بیت رہا تھا۔ بزرگ خاتون سے اپنے رویوں کی معافی بھی مانگنا چاہتا تھا، مگر ان آنکھوں سے بس خاموش آنسو ہی بہتے رہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں خود کو کوسنے لگتا اور شرمندگی مزید بڑھ جاتی تھی۔
ایک روز صبح اٹھا تو انہیں دوائی دینے اور ناشتہ کروانے گیا، دیکھا تو وہ بزرگ خاتون آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا ہاتھ تھامتے ہی انہوں نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور ساتھ ہی ان کا سر دوسری طرف ڈھلک گیا۔ میں چیخ چیخ کر ان کو آوازیں دیتا رہا، مگر وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو، میرے سر سے چھت چھین لی گئی ہو۔ بزرگ خاتون کے بیٹوں کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب ماں ہی نہیں رہی تو اب ہمارا پاکستان میں کیا آنا ہے، اب ہم پاکستان کبھی نہیں آئیں گے۔ مجھے ان سے اس بے حسی کی امید بالکل بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا تدفین کر دو۔ میں بہت پریشان سا تھا۔ تدفین کے تمام فرائض میں نے سر انجام دے دیے۔ ان کی وفات کے بعد گھر کی صاف ستھرائی کے دوران مجھے ایک کاغذ ملا جس کے مطابق اب وہ گھر جس میں میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا تھا وہ اب میرے نام تھا۔ بزرگ خاتون اپنا مکان میرے نام کر گئی تھیں۔ میں نے ان کے بیٹوں کو بارہا پیغام بھیجے لیکن انہوں نے واپس نہیں آنا تھا اور نہ ہی وہ واپس آئے۔ اب گھر تو میرے نام تھا جبکہ ماں جیسی شفقت نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی سگی ماں کو کھویا ہو۔ 10 سال قبل میری سگی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد دوسری مرتبہ اس بزرگ خاتون کی وفات پر رویا تھا اور بے انتہا رویا تھا۔ ساری عمر کرائے کے مکانوں میں دھکے کھانے کے بعد اب مجھے میرے نام کا گھر ملا تھا، لیکن میں اس گھر میں خوش نہیں تھا۔ خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، لیکن اب افسوس و پشیمانی کے علاوہ میرے پاس کرنے کو اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔